بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مسائل کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی۔ بہت سارے مسائل جن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ایسی بہت ساری چیزیں اس سے قبل آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی تھی۔ اب دیکھیں، روزے میں خون ٹیسٹ کروانا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ خون زیادہ نہ نکالا جائے جس کی وجہ سے کمزوری غالب نہ آ جائے۔ باقی خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن وغیرہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ایسا انجیکشن ہو کہ دوا براہ راست دماغ تک پہنچتی ہو یا معدے تک پہنچتی ہو، معدے میں لگایا جا رہا ہے یا دماغ میں لگایا جا رہا ہے، تو اس سے ٹوٹے گا، ورنہ انجیکشن وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بعض ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں، ان کو سونگا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ سونگنے کے ساتھ اگر ان کا کوئی جز بدن کے اندر منتقل نہیں ہوتا تو ایسی دواؤں کے سونگنے سے یا خارجی استعمال سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں قے ہو جانا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو یاد رکھیے، خود بہت اگر روزے کی حالت میں قے ہو جاتی ہے تو اس سے روزے میں کوئی نقص نہیں آئے گا، اگرچہ وہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو۔ روزے کی حالت میں خود بہت قے کا ہو جانا، اگرچہ وہ منہ بھر کر ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اگر قے تو خود بہت آئی ہے اور وہ خود ہی اندر لوٹ گئی ہے، تھوڑی سی قے آئی ہے پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر قے معمولی مقدار میں سے تھوڑی سی تھی، اس کو خود نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں آ رہی تھی واپس کر دیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ بھر کر قے تھی، اسے قصدن اندر لوٹا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر منہ بھر کر قے ہو اور اس کو قصدن اندر لوٹا لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی خود بہت جو قے ہو جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر قصدن جان بوجھ کر قے کرتا ہے، عمدن کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر منہ بھر کر ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو قے خود بہت ہوتی ہے، وہ جتنی مقدار میں بھی ہو، جتنی بار بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بعض اوقات ایسی ہوتا ہے دانتوں سے خون نکل آتا ہے، تو اس میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیں، خون نکل کر پیٹ میں اگر نہیں جاتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کو تھوک لیا، پیٹ میں نہیں گیا، یا خون کم ہے، تھوک سے کم ہے، تھوک غالب ہے، اور اس صورت میں اندر چلا بھی گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بالکل درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنسو یا پسینہ بہہ رہا ہے اور ایک آدھ قطرہ، ایک دو قطرے بلا اختیار حلق میں چلے جائیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پان وغیرہ کی سرخی منہ کے اندر پہلے سے اگر رہ گئی تھی، پان کھائی ہے، خوب کلی اور غرہ غرہ کر کے منہ صاف کر لینا چاہیے۔ اگر اس طرح کسی نے کلی وغیرہ کر کے منہ صاف کر لیے تو تھوڑی بہت جو معمولی سرخی رہتی ہے، تھوڑی بہت جو سرخی رہتی ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا۔ بعض اوقات روزے کی حالت میں سر پر رومال وغیرہ بھگو کر رکھ لیا جاتا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ گرمی دور ہو جائے، پسینہ نہ آ جائے، یا سفر میں کوئی چل رہا ہو، پیدل چل رہا ہو، کام کاج کرنے والے حضرات، مزدور حضرات رومال تولیہ گیلا کر کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا یا آنکھ میں دوا ڈالنا، تو آنکھ میں سرما لگانے سے یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں عطر یا پھول وغیرہ کی خوشبو سونگھنے میں کوئی عرض نہیں ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نزلہ وغیرہ کے وقت جو ویکس وغیرہ مرم لگایا جاتا ہے، جس کی تیز خوشبو ہوتی ہے اور دماغ تک پہنچتی ہے،
اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جسم پر تیل وغیرہ سے مساج کرنا کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کے دوران بغیر ارادہ کان کے اندر پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بتی کا دھواں منہ یا ناک میں جان بوجھ کر داخل کر رہے، خود سونگ رہے، باپ اس کی سونگ رہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں نکسیر کا خون آ جانا، اگر روزے دار کو نکسیر آ جاتی ہے اور اس کا خون ناک سے منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی آدمی روزے کی حالت میں منہ میں کوئی پان وغیرہ رکھ کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی، روزہ نہیں ہوگا۔ کلی کرتے ہوئے وضو کر رہا تھا، کلی کی تو کلی کرتے ہوئے بلا قصد اور بلا ارادے کے بلا اختیار پانی اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ یاد ہے تو ہاں اس کی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اپنے اختیار سے نہیں ہوا، اچانک خطان ایسا ہو گیا تو لہذا روزہ نہیں ہوگا، قضا کرنی پڑے گی اس کی۔ اگر کوئی آدمی کسی کو زبردستی روزہ توڑوا دے، دھمکی دے کر روزہ توڑا دے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، البتہ کفارہ اس میں نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگا۔ روزے کی حالت میں حقہ، بیڑی، سگریٹ وغیرہ یہ چیزیں پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی واجب ہوگی، ہاں کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر روزے کی حالت میں بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، البتہ کفارہ اس صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی سخت بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس پر صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے زبردستی روزے کی حالت میں مجامعت کر دی تو یہ زبردستی کرنے والے پر قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے، ہاں عورت پر، اس پر تو زبردستی کی گئی، اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوائی ڈالی جائے تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر کسی مرض کی تشخیص کے لیے یا مدت حمل معلوم کرنے کے لیے، لیڈی ڈاکٹر اگر ہاتھ وغیرہ داخل کر کے اس میں معلوم کرنا چاہیں کہ حمل ہے یا نہیں ہے یا کوئی بھی صورت ہو تو اس میں فقہاء نے دو صورتیں لکھی ہیں۔ اگر خشک ہاتھ ڈالیں جس پر پانی یا دوا کا کچھ اثر نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ہاتھ تر ہے تو اس سے یعنی کوئی دوا وغیرہ لگا کر اگر ہاتھ اندر ڈالا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی انشاءاللہ کفارہ کے مسائل آئندہ سبق میں عرض کروں گا، آج اتنا ہی کافی ہے۔